نبوت کا 11واں سال اور ماہ رجب کی 27ویں رات تھی۔ کیا ہی بابرکت اور روح پرور رات تھی۔ آسمان بالکل صاف تھا، فضا میں ایک عجیب سی خاموشی اور سکون پھیلا ہوا تھا۔ ستارے پوری چمک کے ساتھ جگمگا رہے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے ساری کائنات کسی عظیم واقعے کی منتظر ہو۔ آدھی رات گزرنے ہی والی تھی کہ اچانک آسمانوں کے دروازے کھل گئے، نور ہی نور پھیل گیا، انوار و تجلیات کے جلوے ہر سمت چھا گئے۔ اسی نورانی لمحے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جرمٹ کے ساتھ جنتی براق لے کر آسمان سے زمین پر اترے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، جہاں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرماتے رہے تھے۔ آنکھیں بند تھی، سکون کے ساتھ محو خواب تھے اور رب کریم اپنے محبوب کو ایک عظیم اور بے مثال سفر کے لیے تیار کر رہا تھا۔ کمرے کی چھت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور آپ کے ہمراہ اور بھی فرشتے تھے۔ انہوں نے آپ کو جگایا اور مسجد حرام کی طرف لے گئے۔ وہاں جا کر آپ حتیم میں لیٹ گئے اور لیٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا اور دل مبارک کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ ایک سونے کا تاج لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اس ایمان اور حکمت کو آپ کے دل میں بھر کر سینہ کو ٹھیک کر دیا اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی گئی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی حسی اور ظاہری علامت تھی۔ اس کے بعد براق کو لایا گیا۔ براق ایک نہایت خوبصورت اور نورانی سواری تھی۔ اس کا قد نہایت متوازن تھا، خچر سے کچھ چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا، مگر سراپا سفیدی اور نور سے جگمگاتا ہوا۔ اس کی رفتار بجلی سے بھی زیادہ تیز تھی، یہاں تک کہ اس کا ہر قدم وہاں پڑتا تھا جہاں تک نگاہ پہنچ سکتی تھی۔ اس کے جسم سے چمکدار نور پھوٹا اور اس کی آنکھوں میں ایک خاص طرح کی چمک نمایاں تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے تو براق نے کچھ شوخی دکھائی اور ذرا سا ٹھٹک گیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نہایت جلال اور وقار کے ساتھ فرمایا، اے براق، یہ کیسی شوخی ہے؟ جان لے کہ آج تک تیری پشت پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مکرم، معظم اور محبوب بندہ سوار نہیں ہوا۔ یہ سنت ہے کہ براق پر شرمندگی طاری ہو گئی۔ حیا اور ادب کے احساس سے اس کے جسم پر پسینہ آ گیا اور وہ فوراً جھک گیا۔ پھر نہایت عاجزی اور ادب کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر روانہ ہوا۔ اس عظیم اور باوقار سفر میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہم رکاب تھے۔ فرشتوں کی معیت کے ساتھ یہ مبارک سفر شروع ہوا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر کے دوران ہمارا گزر ایک ایسی سرزمین سے ہوا جہاں کھجور کے درخت بکثرت تھے۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں اتر کر نماز نفل ادا فرما لیجئے۔ میں اترا اور نفل نماز ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کس مقام پر نماز ادا فرمائی ہے؟ میں نے فرمایا، مجھے اس کا علم نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب میں نماز ادا فرمائی ہے جو عنقریب مدینہ طیبہ کہلائے گا، اور یہی وہ مبارک سرزمین ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم دوبارہ روانہ ہوئے۔ کچھ آگے جا کر ایک اور بابرکت سرزمین پر پہنچے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں بھی اتر کر نفل نماز ادا فرما لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یہ وادی سینہ ہے۔ آپ نے اس مقام پر نماز ادا فرمائی ہے جہاں شجر موسیٰ کے قریب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ پھر ہم وہاں سے روانہ ہوئے اور ایک اور مقام پر پہنچے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یہاں بھی اتر کر نماز ادا فرما لیجئے۔ میں نے اتر کر وہاں پر نماز ادا کی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ نے مدین کی سرزمین میں نماز ادا فرمائی ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن تھی۔ اس کے بعد ہم پھر روانہ ہوئے یہاں تک کہ ایک اور بابرکت مقام پر پہنچے۔ وہاں پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
یہاں بھی اتر کر نماز نفل ادا فرما لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز ادا کی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ مقام بیت الحم ہے، وہ مبارک جگہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ یوں یہ مقدس سفر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی یادگار اور بابرکت سرزمین سے گزرتا ہوا رب کریم کی نشانی کو ظاہر کرتا چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر سفر فرما رہے تھے۔ راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت نظر آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ یہ بوڑھی کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور آگے بڑھیے اور چلتے جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے پکار کر کہا کہ ادھر آئیے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے پھر سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ آگے بڑھتے چلے جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے گئے۔ کچھ دور جانے کے بعد ایک جماعت کے پاس پہنچے۔ وہ آپ کو سلام پیش کرتے ہوئے بولے کہ السلام علیکم یا اول، السلام علیکم یا آخر، السلام علیکم یا حاشر، یعنی اے اول آپ پر سلامتی ہو، اے آخر آپ پر سلامتی ہو، اے حاشر آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، حضور ان کے سلام کا جواب دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب ارشاد فرمایا۔ بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ وہ بوڑھی عورت دراصل دنیا تھی، اور اس کی عمر جتنی باقی تھی دنیا کی بھی باقی زندگی بھی اتنی ہی ہے، اور وہ بوڑھا مرد دراصل شیطان تھا، جس کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، جبکہ وہ جماعت جس نے آپ کو سلام کیا وہ انبیاء کرام تھے۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور شان ربانی کی گواہی دے رہے تھے۔ سفر معراج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو انہی ناخنوں سے چیرتے اور زخمی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبرو پہ حرف گیری کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک اور قوم پر سے ہوا جو پتھروں سے روندے جاتے تھے۔ جب وہ روندے جاتے تو دوبارہ ویسے ہی ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز سے کہلی برتتے تھے، سستی کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور قوم کے پاس سے گزرے کہ جن کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے، اور وہ اونٹ اور بیل کی طرح زہریلے کانٹوں اور جہنم کے پتھروں کو چیرتے اور کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ پھر ایک اور قوم پر سے آپ کا گزر ہوا کہ جن کے سامنے دو ہانڈیاں رکھی ہوئی تھیں، ایک میں پکا ہوا گوشت تھا اور دوسرے میں سڑا ہوا گوشت تھا۔ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے اور پکا ہوا گوشت نہیں چکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس حلال اور طیب عورت موجود تھی، مگر وہ زانیہ یا فاحشہ عورت کے ساتھ شباشی کرتے تھے اور صبح تک اسی کے پاس ہی رہتے تھے، یا وہ عورتیں جو اپنے حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار کے ساتھ رات گزارتی ہیں۔ الغرض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان سے بیت المقدس پہنچے اور براق سے اترے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کو اس حلقے سے باندھا جس سے انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوئے اور 2 رکعات یعنی تحت المسجد ادا کی۔ کچھ دیر نہ گزری کہ بہت سے حضرات مسجد اقصی میں جمع ہو گئے۔ پھر ایک مؤذن نے اذان دی اور اس کے بعد اقامت کہی۔ ہم صف باندھ کر کھڑے ہو گئے اور اس انتظار میں تھے
کہ کون इमामत करेगा। अचानक हज़रत जब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ाया। मैंने सब के लिए नमाज पढ़ी। जब नमाज से फारग हुआ तो हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपको मालूम है कि आपने किन लोगों को नमाज पढ़ाई है। मैंने कहा कि मुझे मालूम नहीं। तो हज़रत जब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप तक जितने भी नबी मबूस हुए सब ने आपके पीछे नमाज पढ़ी है। मस्जिद अक्सर से बरामद होने के बाद जन्नत के ज़मरद और ज़बरजद से बनी हुई एक सीढ़ी के ज़रिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ सऊद फरमाया, यानी सफ़र किया। इस सीढ़ी के दाएं और बाएं जानब अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते आपके जलवा में मौजूद थे। हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि जब मैं बैतुल मुक़द्दस के अमूर से फारिग हुआ तो मेरे पास एक सीढ़ी लाएगी जिससे बेहतर सीढ़ी मैंने कभी नहीं देखी। ये वो सीढ़ी थी जिस पर अंबिया अलैहिस्सलाम की अरवाह आसमान की तरफ चढ़ती हैं और वापस आती हैं। मेरे रफ़ीक के सफ़र जब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने मुझे उस सीढ़ी पर चढ़ाया यहाँ तक कि मैं आसमान के एक दरवाजे पर पहुँचा जिसे बाबुल हफ्सा कहा जाता है। जब पहले आसमान पर पहुंचा तो दरबार ने दरवाज़ा खोला और पूछा कौन। फरमाया कि जब्राइल। फिर पूछा कि तुम्हारे साथ कौन है। जब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूछा गया क्या उन्हें बुलाया गया है। हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जी हाँ। तो कहा गया कौन को खुश आमदीद कहो, वो खूब आए। फिर दरवाज़ा खोला गया। जब मैं दाखिल हुआ तो वहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये आपके वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, उन्हें सलाम करो। मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने मेरे सलाम का जवाब भी दिया। फिर फरमाया खुश आमदीद साले फरजंद, साले नबी, तुम खूब तशरीफ़ लाए। आपने मुझे खुश आमदीद कहा और दुआए खैर फरमाई। इस मौका पर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं जानब कुछ सूरतें हैं और कुछ सूरतें बाएं जानब है। जब वो दाएं जानब नज़र डालते हैं तो खुश होते हैं और मुस्कुराते हैं, और जब बाएं जानब की तरफ देखते हैं तो वो रोने लग पड़ते हैं। हज़रत जब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि दाएं जानब आपकी नेक औलाद की सूरतें हैं, ये असहाब यमीन और अहले जन्नत हैं, इन्हें देखकर आप खुश होते हैं। और बाएं जानब बदकार औलाद की सूरतें हैं, ये असहाब शुमाल और अहले नार हैं, उन्हें देखकर आप गमगीन हो जाते हैं। फिर दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई। उसके बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान पर तशरीफ़ ले गए। वहाँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, सलाम व कलाम हुआ। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हुस्न और जमाल का बड़ा हिस्सा अता किया गया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे आसमान पर तशरीफ़ ले गए जहाँ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उसके बाद पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई। फिर छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई। बाज़ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें आसमान पर तशरीफ़ ले गए जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर से पुष्ट लगाए हुए बैठे हैं। बैतुल मामूर मलाइका का किबला है जो ऐन खाना काबा के मुकाबिल है। अगर वो गिरे तो खाना काबा पर गिरे। रोज़ाना 70,000 फरिश्ते उसका तवाफ़ करते हैं और फिर उनकी बारी दोबारा नहीं आती। हज़रत जब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ये आपके वालिद हैं, इन्हें सलाम कीजिए। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया और फरमाया यानी नेक बेटे और नेक नबी को खुश आमदीद। आसमानों के बाद मज़ीद क़ुर्ब ख़ास की तरफ सफ़र का आगाज़ हुआ। इस बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते हैं, फिर मैं सिदरतुल मुंतहा तक उठाया गया। सिदरतुल मुंतहा बेरी का एक नूरानी दरख्त है। उसके फल मटकों की तरह और पत्ते हाथी के कानों की तरह के हैं। ज़मीन से जो चीज़ ऊपर जाती है वह सिदरतुल मुंतहा पर जाकर मुतनाही हो जाती है और फिर ऊपर उठाई जाती है, और मलाइका आला से जो चीज़ उतरती है वो सिदरतुल मुंतहा पर आकर ठहर जाती है, फिर नीचे उतरती है, इसलिए उसका नाम सिदरतुल मुंतहा है। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि यह सिदरतुल मुंतहा है।
وہاں 4 نہریں تھیں، 2 نہریں خفیہ تھیں اور 2 نہریں ظاہر میں۔ میں نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا کہ خفیہ نہریں جنت کی 2 نہریں ہیں اور ظاہری نہریں وہ نیل اور فرات ہیں۔ اس کے بعد میرے پاس ایک برتن شراب کا، ایک برتن دودھ کا اور ایک برتن شہد کا لایا گیا۔ میں نے دودھ کا پیالہ لیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ فطرت ہے، اسی پر آپ اور آپ کی امت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں اور سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے گئے تو ایک بلند مقام پر پہنچے جسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ وہاں آپ نے قلموں کے چلنے کی آواز سنی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں فضا و قدر کے قلم اللہ تعالیٰ کے احکام لکھنے میں مصروف تھے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں اور احکامات کو لوح محفوظ سے نقل کر رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی سواری کے لیے ایک رف یعنی ایک سبز مخملی مسند آئی، اس پر سوار ہوئے اور اس حجاب کے پاس آئے جو اللہ کریم کے قرب خاص میں ہے۔ اچانک اس حجاب سے ایک فرشتہ نکلا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، بطور مقام کے میں تمام مخلوق میں سب سے زیادہ قریب ہوں، لیکن اس فرشتے کو میں نے اپنی تخلیق سے لے کر اب تک نہیں دیکھا تھا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کو جاری رکھتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام تک، ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک گئے، یہاں تک کہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل مجھ سے الگ نہ ہو۔ عرض کیا اے میرے آقا ہماری رسائی بس ایک معلوم مقام تک ہے، میں اگر ایک بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو میں جل جاؤں گا۔ اس رات تو آپ کے احترام کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں، ورنہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود ہی فرمایا تھا کہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے، لیکن شب معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے انہیں سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی اجازت مل گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے رکنے کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے چلے۔ آپ اندھیرے والے حجابات سے گزرتے گئے، یہاں تک کہ 70,000 ایسے موٹے حجابات سے بھی تجاوز کر گئے جن میں سے ہر ایک کی طوالت 500 سال کے برابر تھی اور ہر حجاب کے درمیان 500 سال کا فاصلہ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید قرب خاص کی طرف بڑھے۔ آپ سے فرمایا گیا کہ میرے قریب ہو جائیے، میرے قریب ہو جائیے، یہاں تک کہ 1000 مرتبہ فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار پکارے جانے پر ترقی کرتے گئے، یہاں تک کہ دنا کے مقام پر پہنچے، پھر مزید ترقی کرتے گئے تو فتدلاک تک پہنچے، پھر مزید ترقی کرتے گئے یہاں تک کہ اپنی منزل قاب قوسین و ادنیٰ تک پہنچے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے۔ یہ قرب مقام و مرتبہ کے اعتبار سے نہ تھا کہ مکان کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ پاک مکان سے پاک ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر دن اور رات میں 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ واپسی کے سفر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 50 نمازیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ واپس اپنے رب اللہ عز و جل کے پاس تشریف لے جائیے اور کمی کا سوال کیجیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے یہ ادا نہ ہو سکے گا۔ میں نے اپنی بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا ہے اور ان کا تجربہ کر چکا ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے میرے رب میری امت پر تخفیف فرما۔ اللہ عز و جل نے 5 نمازیں کم فرما دیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اللہ عز و جل نے 5 نمازیں کم فرما دی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ آپ کی امت سے یہ بھی ادا نہ ہو سکے گا، واپس اپنے رب اللہ عز و جل کے پاس تشریف لے جائیے اور انہیں کمی کا سوال کیجیے۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 5 نمازیں کم فرما دیتے،
پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے تو وہ مزید کمی کی درخواست کے ساتھ دوبارہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھیج دیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دن اور رات میں یہ 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کا ثواب 10 گنا ہے۔ اس طرح یہ 50 نمازیں ہوں گی۔ جو نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر کر لے تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو برائی کا ارادہ کرتا ہے پھر اس سے باز رہے تو اس کے نام اعمال میں کوئی بھی برائی نہیں لکھی جائے گی، اور اگر برائی کر لے تو 1 برائی لکھی جائے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور انہیں یہ بات بتائی، تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا کہ واپس اپنے رب اللہ عز و جل کے پاس تشریف لے جائیے اور مزید انہیں کمی کا سوال کیجیے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے رب اللہ عز و جل کے پاس اتنی بار جا چکا ہوں کہ اب مجھے حیا آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب تعالیٰ کے دیدار کے بعد اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر واپسی کا سفر شروع فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر اور اس کے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اس رات وہ بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا جہاں تک مخلوق میں سے نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچا اور نہ ہی کوئی نبی، بس یہ عزت آپ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی، ان کے مناظر آپ کو دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی میں جنت اور دوزخ کو ملاحظہ فرمایا، پھر آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس، پھر مکہ شریف، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے جہاں سے سفر کی ابتدا ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس تک پہنچے، حضرت جبرائیل آپ کے ساتھ تھے، پھر آپ وہاں سے مکہ شریف حضرت ام ہانی کے گھر اپنے بستر پر تشریف لائے۔ جب رات کا کچھ حصہ باقی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات گزارنے کے بعد یہ واقعہ لوگوں میں بیان کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس رات بیت المقدس تک سیر کروائی گئی، پھر وہاں سے آسمانوں کی۔ ابو جال نے کہا کہ آپ نے اس ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کیا اور مکہ میں ہمارے ساتھ ہی صبح کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں بالکل۔ ابو جال نے پوچھا کہ کیا یہ بات آپ اپنی قوم کو بتائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر ابو جال نے آواز لگائی کہ اے بنی کعب، یہاں آؤ، تو سب لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جال کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو جال نے کہا، جو بات بیان کرنی ہے اپنی قوم سے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس رات سیر کرائی گئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ کہاں سے کہاں تک؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس تک۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہاں آ کر صبح کی ہے؟ فرمایا ہاں۔ لوگوں نے کہا، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ ان میں سے بعض نے تالیاں بجائیں، بعض ہنسنے لگے اور بعض نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس معاملے کو محال اور تعجب کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ اس کی وجہ سے بعض ایمان والے لوگ بھی مرتد ہو گئے۔ جب بعض نے تصدیق کی، مشرکین میں سے کچھ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان کے پاس جا کر کہنے لگے، کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جو آپ کے دوست نے کہی ہے؟ وہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے اور پھر واپس آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا واقعی میرے آقا نے یہ بات فرمائی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں، انہوں نے فرمائی ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر انہوں نے یہ بات فرمائی ہے تو یقیناً سچ فرمائی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے وہاں واپس آ گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں، میں تو ان کی اس سے بھی زیادہ بعید باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ میں ان کی آسمانی خبر پر صبح شام ایمان رکھتا ہوں، اور یہ واقعہ تو اس سے بھی کم حیرت انگیز ہے۔ واقعہ معراج کی فوراً اور بلا تردد تصدیق کرنے کی وجہ سے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا کیا گیا۔